الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ربکم ادعونی استجیب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، مجھ کو پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ بلا شبہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل ہو کر کے داخل ہوں گے۔ ایسے ہی حدیث شریف میں فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ انسان اپنی انفرادی اور اجتماعی تمام ضرورتوں میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات الصمد ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں۔ اور ہر قدم پر بندہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے، ہر لمحہ، ہر وقت۔ اس وجہ سے بندے کا وظیفہ، بندے کی ذمہ داری، بندے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ رب سے مانگتا رہے، دعا کرتا رہے، رب کو پکارتا رہے۔ اور فرمایا کہ جب بندہ پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو، رب سے مانگو تضرع کے ساتھ اور خفیہ یعنی چپکے سے۔ تضرع کے معنی گڑ گڑاتے ہوئے مانگو، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ دعا اہم ترین چیز ہے، کیونکہ جیسے ابھی حدیثوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ دعا ہی عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک مومن بندے کے لیے یہ سب سے اہم چیز ہے۔ انسان ہر موقع پر اللہ کی مدد کا محتاج ہے۔ اسی وجہ سے حدیثوں میں مختلف مواقع پر دعائیں تعلیم فرمائی گئی، اور ان سے یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو ہر موڑ پر اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ سو کر اٹھنے سے لے کر انسان کے سونے تک
دن بھر کے تمام کاموں میں دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ سو کر اٹھے تو اللہ کا نام لے، بیت الخلاء جائے تو دعا پڑھے، نکلے تو دعا پڑھے، وضو کرے تو دعاؤں کا اہتمام کرے، پھر نماز تو ہے ہی دعا، پھر گھر سے نکلے تو دعا پڑھے، مسجد جاتے ہوئے دعا پڑھے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعائیں ہیں، مسجد سے نکلتے ہوئے دعائیں ہیں، کپڑا پہنتے وقت دعا ہے، نیا کپڑا پہنتے وقت دعا ہے، کھانے سے پہلے دعا ہے، کھانے کے دوران دعا ہے، کھانے کے بعد دعا ہے، اور بہت سارے مواقع ہیں۔ دعاؤں کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر عنوانات لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب یہ بتاتا ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ سے لو لگانا چاہیے، مانگنا چاہیے، کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن دعا ہونی چاہیے۔ تو دو باتیں ہیں، ایک تو دعا کا اہتمام، دوسرے دعا کو دعا بنانا۔ تو پہلی چیز تو دعا کا اہتمام ہے یا نہیں ہے ہمارے اندر، اس کی فکر کریں۔ سرے سے دعا کا اہتمام نہیں ہے، غفلت زیادہ ہے، تو یہ بات قابل فکر ہے، تو مانگنے کی عادت ڈالے۔ اور یہ جو مختلف موقعوں کی دعائیں ہیں ان کے بھی معنی مطلب کو سمجھنا چاہیے انسان کو، تاکہ دعا صحیح معنوں میں دعا بنے، اور دعا پڑھنے سے زیادہ دعا مانگنے والی بات ہمارے اندر پیدا ہو۔ وہ اسی وقت ہوگا جب انسان اس کے معنی مطلب کو سمجھے گا، تو دعاؤں کے معنی مطلب کو سمجھے اور دعاؤں کی عادت ڈالے۔ ایک تو مختلف مواقع کی دعائیں ہیں، اور اس کے علاوہ نمازوں کے بعد دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف دعائیں کی ہیں ان دعاؤں کو علماء نے، بزرگوں نے کتابوں میں جمع بھی کیا، اور بعض کتابوں میں اس کو 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا، یعنی 7 دنوں میں تقسیم کیا گیا۔ روزانہ ایک منزل آدمی پڑھے تو ایک حصہ دعاؤں کا روزانہ ہو جائے گا۔ اگر 7 دن میں پورا نہ کر سکے، اس سے زیادہ دنوں میں پورا کر لے، تو اس طرح سے ان کلمات کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق ہو جائے گی جن کلمات سے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے۔ تو بہرحال یہ سب دعاؤں کا اہتمام ہے۔ تو دعا کا اہتمام نہیں ہے تو دعا کا اہتمام کرنا ہے، اور دعا کر رہے ہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ بھئی دعا حقیقت میں دعا ہے یا نہیں۔ دعا مانگنے کی کیفیت دعا کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، گڑ گڑاتے ہوئے مانگو، چپکے سے مانگو۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، جیسے کوئی عاجز، مسکین، محتاج، پریشان حال مانگتا ہے، جب وہ مانگتا ہے اور ویسا مانگتا ہے جیسا مانگنا چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، وہ پروردگار جو مضطر کی دعا کو قبول فرماتا ہے، جو مجبور ہے، پریشان حال ہے، جب وہ اس سے مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت اور تکلیف کو دور فرماتا ہے، تو مانگنے کی کیفیت صحیح ہونی چاہیے۔ آج کل ہم لوگ دعا پڑھتے زیادہ ہیں، مانگتے کم ہیں۔ اجتماعی طور پر بھی دعا کرنا کہتے ہیں ہم لوگ، مگر وہ بھی دعا پڑھنا ہے، دعا مانگنے والی کیفیت اس کے اندر نہیں ہے۔ جیسے نمازوں کے بعد کی دعا اکثر ائمہ کے سپرد ہے کہ وہ زور سے دعا پڑھ دیں، بس ایک پڑھنے کا معمول ہے جو ہو جاتا ہے، نہ معنی مطلب کا استحضار ہے، نہ مانگنے والی کیفیت ہے۔ اور ایسے ہی مختلف اجتماعی موقعوں پر بھی دعائیں ہوتی ہیں،
لیکن ان دعاؤں میں بھی پڑھنے والی کیفیت زیادہ تر ہے، مانگنے والی کیفیت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اکیلے میں دعا مانگنا زیادہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے، کیونکہ آگے فرمایا وہ خفیہ، چپکے سے مانگو۔ اور ایسے ہی حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ تو دل متوجہ نہیں ہے تو پھر دعا حقیقت میں دعا نہیں ہے۔ تو اپنی دعا کو دعا بنانا چاہیے، اور دعا سے چارہ نہیں ہے، ہر وقت انسان کو دعا میں لگا ہوا رہنا چاہیے۔ بندے کا وظیفہ ہی دعا ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے، اس کا کام ہی ہے مانگتے رہنا، اور دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ضرورتیں پوری کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ اے پیغمبر جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو آپ بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، اور میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے مانگتا ہے، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہو، اس کی مہربانی کا سوال کرتے رہو، کیونکہ جو کچھ بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں وہ اللہ کا فضل ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر آدمی جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کے فضل سے جائے گا، اپنے عمل سے نہیں جائے گا۔ تو دنیا میں بھی جو کچھ نعمتیں ملی ہوئی ہیں یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ فرمایا صلی اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل، اس کی مہربانی مانگتے رہو۔ فإن اللہ یحب ان یسأل، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اس سے سوال کیا جائے، اس سے مانگا جائے۔ دنیا میں مخلوق کا حال یہ ہے کہ اگر اس سے مانگا جائے تو مخلوق کو ناگواری ہوتی ہے، اور بہت زیادہ مانگا جائے تو بیزارگی اور اکتاہٹ ہو جاتی ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کے برعکس ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو دینا چاہتے ہیں، اس وجہ سے بندہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے، اور اگر نہیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوتے ہیں، اس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، کیونکہ بندگی کا تقاضا ہے مانگتے رہو۔ تو جو مانگتا ہے اللہ اسے پسند فرماتے ہیں، جو نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ سے مانگتے رہو اس کا فضل، اور اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اس بات کو کہ اس سے مانگا جائے۔ اور پھر فرمایا وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انتظار الفرج، مصیبت کے دور ہونے کا انتظار کرنا یہ افضل ترین عبادت ہے۔ بندہ مانگ رہا ہے مگر فوری طور پر اس کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے، مگر پھر بھی بندہ ہے کہ مانگنے میں لگا ہوا ہے، تکلیف اور پریشانی کے دور ہونے کے انتظار میں ہے، تو فرمایا کہ یہ افضل العبادہ ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے، یستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم او قطیعة رحم ما لم يستعجل، بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ کوئی گناہ کی چیز نہیں مانگتا، قطع رحمی کی دعا نہیں کرتا، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ ایسے ہی اس کی دعا قبول کی جاتی ہے ما لم يستعجل، جب تک کہ وہ جلد بازی نہیں کرتا۔ تو پوچھا گیا کہ مل استعجال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جلد بازی کیا ہے، استعجال کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بندہ دعا کرتا رہتا ہے لیکن اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تو وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے،
اور کہتا ہے کہ میں مانگتا رہا مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی، اور یہ کہہ کے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو یہ چھوڑ دینا اچھی چیز نہیں ہے، مانگتے رہنا اچھی چیز ہے۔ تکلیف دور نہیں ہوئی پھر بھی مانگ رہا ہے اور تکلیف کے دور ہونے کا انتظار کر رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ افضل العبادہ ہے، کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس بندے کا اللہ سے تعلق صحیح ہے اور اللہ کے ساتھ یقین مضبوط ہے اس کا، جس کی وجہ سے وہ مانگنا نہیں چھوڑتا، مانگنا جاری رکھتا ہے، اپنا مانگنا چھوڑتا نہیں، تو اس لیے فرمایا کہ یہ افضل العبادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء، جو آدمی یہ چاہتا ہے، جس کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں اس کی دعا کو قبول کرے، تو اس کو چاہیے کہ راحت و آرام کے حالات میں کثرت سے دعا کرے۔ تو اس میں گویا نسخہ بتایا گیا کہ تکلیفوں اور مصیبتوں میں جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول فرمائے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو راحت و آرام میں، موافق حالات میں کثرت سے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا اللہ سے تعلق کی بات ہے، یہ اللہ سے تعلق ہے تو اللہ سے دعا کرتا رہے گا۔ اب اگر اچھے حالات ہیں اور بھولا ہوا ہے تو یہ تعلق کی کمی کی علامت ہے۔ حالات اچھے ہیں تو خاموش ہیں، بھولے ہوئے ہیں، دعا کا اہتمام نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہے۔ اللہ سے مضبوط تعلق کی علامت یہ ہے کہ جب اچھے حالات ہیں، اچھے حالات میں بھی کثرت سے اللہ سے مانگتے رہو۔ اب ہماری کمزوری یہی ہے انسان کی کہ ہم جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے احادیث میں ان لوگوں کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے کہ جو نرم نرم آرام دہ گدوں پر رہتے ہیں مگر اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ جیسے آدمی تکلیف میں رہ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ فضیلت کی چیز ہے، ایسے ہی جب خوب راحت و آرام میں ہو اور اللہ کو نہ بھولے، یہ بھی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ کبھی اس سے امتحان ہے آدمی کا، کبھی اس سے امتحان ہے، مگر اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب راحت و آرام کے حالات ملتے ہیں تو اکثر لوگ غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا میں جو زندگی انسان گزار رہا ہے، کبھی صبر کا ایگزام دے رہا ہے، کبھی شکر کا، یعنی الگ الگ سبجیکٹ ہوتے ہیں جیسے، تو ایک صبر کا سبجیکٹ ہے، ایک شکر کا۔ کبھی حالات ایسے ہیں جو صبر کے متقاضی ہیں، کبھی حالات ایسے ہیں جو شکر کے متقاضی ہیں، دونوں میں امتحان ہے بندے کا۔ اب بندہ کتنا کامیاب ہوتا ہے یہ اس کے عمل کے اوپر موقوف ہے، کیسا عمل کرتا ہے ان حالات میں۔ حضرت فرماتے تھے کہ صبر کے پرچے میں زیادہ لوگ پاس ہوتے ہیں اور شکر کے پرچے میں زیادہ تر لوگ فیل ہوتے ہیں۔ صبر کے پرچے میں زیادہ تر لوگ پاس ہو جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، کم لوگ ہیں جو ناکام ہوتے ہیں، اور شکر والے پرچے میں زیادہ تر لوگ فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ جب حالات اچھے رہتے ہیں تو کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اچھے حالات میں وہ اللہ کو یاد کریں، غفلت میں مبتلا نہ ہوں، کم لوگ ہیں۔ ورنہ جہاں حالات اچھے ہوئے تو پھر انسان سمجھتا ہے کہ صاحب میں تو بس اب مجھے کیا ضرورت ہے، لہٰذا غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے جب راحت و آرام کے حالات میں، اسی وجہ سے کبھی بعض خوشحال آبادیوں میں دینی بات سنائی گئی تو میں نے عرض کیا کہ بھائی آپ فجر کی نماز کو جائیں تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ آپ کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے اور آپ کے گھر میں نرم نرم گدے ہیں، شاندار فرنیچر ہے آپ کا۔ مسجد جاتے ہیں تو مسجد میں پنکھا چل رہا ہے خالی، مسجد میں معمولی آپ کے حساب سے کچھ کم درجے کا قالین بچھا ہوا ہے،
اور پھر باہر نکلو، جاؤ، اپنا گدا چھوڑو، اپنا فرنیچر چھوڑو اور اپنا اے سی چھوڑو اور پھر باہر نکلو۔ اور ایک آدمی جو معاشی اعتبار سے کم درجے کی زندگی گزار رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں گرمی ہو رہی تھی، ہوا نکلنے کے لیے کہیں جگہ نہیں، وینٹیلیشن نہیں، اور وہاں پر گرمی تھی اور باہر نکلا، مسجد آیا تو مسجد میں ٹھنڈی ہوا ہے اس کے لیے، تو اس کو بھی ثواب ملے گا۔ لیکن آپ جب چھوڑ کے جائیں گے تو آپ کو ان سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ وہ غریب آدمی اپنے گھر سے مسجد آیا تو مسجد میں تو آرام ملا اس کو، آپ گھر کا آرام چھوڑ کے مسجد آئے تو آپ کو آرام کی قربانی دینی پڑی، تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ مگر جیسے حضرت نے فرمایا کہ شکر کے پرچے میں زیادہ تر لوگ فیل ہوتے ہیں، زیادہ لکھتے ہیں ضرور ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، لیکن لکھنے سے نہیں ہوتا نا، صرف عمل سے ہوتا ہے۔ لکھ تو لیا کہ ھذا من فضل ربی، اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ بھئی یہ ھذا من فضل ربی قرآن میں کہاں ہیں وہ دیکھو، اور اس واقعے کو بھی پڑھو جس واقعے میں یہ ھذا من فضل ربی آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ نے بادشاہت دی تھی، اور نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی ان کے پاس، تو انہوں نے یہ جملہ کہا ہے، اور آگے جو جملہ انہوں نے کہا ہے وہ پورا جملہ پڑھو، لکھو، دل کی تختی پہ لکھو، ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ میرا رب مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اب عمل سے شکر کرو تو فضل ہے یہ، اور ناشکری کرو تو پھر تو فیل ہو گئے امتحان میں۔ تو فرمایا حدیث شریف میں جو حدیث ابھی پڑھی گئی کہ جو یہ چاہتا ہے، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ فی الشدائد، جسے اس بات سے خوشی ہو، جو یہ پسند کرتا ہو کہ اللہ تکلیفوں مصیبتوں میں اس کی دعا کو قبول فرمائے، فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاء، تو اس کو چاہیے کہ راحت و آرام کی حالت میں کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے۔ غرض دعا بہت بڑی چیز ہے، اور دعا کی حقیقت نصیب ہو جائے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ دعا عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا اللہ سے تعلق کی بات ہے، لہٰذا مومن کو ہر وقت دعا کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے قبولیت کی امید رکھنا چاہیے، اور ان گناہوں سے بچنا چاہیے جو قبولیت دعا کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان رکاوٹوں سے حفاظت فرمائے، اور اپنا صحیح قوی تعلق اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے، اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔